ایک چھوٹا سا مشورہ, اگر میاں محمد نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنتے ہیں, 2 دفعہ کے وزیر اعلیٰ, 3 دفعہ کے وزیر اعظم, عمار مسعود صاحب کو کال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں عمار مسعود صاحب آپ بہت تجزیہ کرتے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ اگلے 5 سال میں پورے کیسے کروں, میں اپنا ٹائم پورا کیوں نہیں کرتا, مجھ پہ بہت الزام لگاتے ہیں میں یہ وہ, آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے پورے 5 سال کرنے کے لیے؟ اصل میں مشورہ ان کو نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, مشورہ ان کو چاہیے کہ جو انہیں ہر دفعہ نکال دیتے ہیں. نواز شریف کو کیا مشورہ دینا ہے بھائی؟ دیکھیے آپ اس بات پہ ضرور مشورہ دے سکتے ہیں کہ اکانومی کی گروتھ اس طرح اس سے بہتر ہونی چاہیے. آپ اس بات پر ضرور مشورہ دے سکتے ہیں کہ آپ نے کمیونیکیشن پہ اتنا سپینڈ کیا, ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ بھی سپینڈ کرنا چاہیے. آپ اس طرح بات کر سکتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کے بجائے یہ پروجیکٹ زیادہ سود مند ہوگا. لیکن یہ مشورہ آپ کیسے دے سکتے ہیں کہ جب آپ وہ کچھ بھی ایسی بات نہیں کر رہے ہوتے اور اچانک ایک غلغلہ اٹھتا ہے اور وزیر اعظم کو نکال دیتا ہے, اور اس میں سارے پرائم منسٹر شامل ہیں. اب دیکھیے نواز شریف کو جس طرح نکالا گیا, جس طرح کیمپین کی گئی, میں اس میں کچھ میڈیا کے حوالے سے بھی بات کروں گا. کیمپین کس طرح ہوئی؟ سب سے پہلے ایک دھرنا ہوا, اس دھرنے کے پیچھے جو افراد تھے, جو مقاصد تھے, وہ 2014 میں ہمیں پتا ہے, اور بہت عرصے کے بعد پھر کبھی چین کے وزیر اعظم آ رہے ہیں, صدر آ رہے ہیں, اس کے اوپر یہاں پہ لاک ڈاؤن کر دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کبھی ڈان لیگز کا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے. بھائی ڈان لیگز کیا تھی؟ ڈان لیگز کیا تھی کہ ایک میٹنگ میں کچھ باتیں ہوئی, ان میں سے ایک بات باہر ہو گئی. آج عمران خان کی ہر میٹنگ کی ہر بات ان کا ہر وزیر چوری چھپے سب کو بتا رہا ہوتا ہے, ہمیں بتا رہا ہوتا ہے, اور کسی کی کیا بات کرے. تو یہ کوئی ایشو تھا؟ اس طرح کے ایشو کریٹ کیے. پھر نعوذ باللہ توہین رسالت کا کیس ڈال دیا. یہ ہمارے ہاں ہمیشہ سے ہوتا ہے. پھر کبھی مودی کے یار کا نعرہ لگا دیا گیا. اور کتنا ظلم کرتے ہیں ہم ایک وہ شخص جس کی جڑیں عوام میں ہوتی ہیں, اس سے انتقام لینے کے لیے, اور انتقام لینے کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ اس کی جڑیں عوام میں ہوتی ہیں, اس کا اثر ہوتا ہے, اس کا انفلوئنس ہوتا ہے, اس سے لوگ محبت کرتے ہیں. بس یہی بات لوگوں کو گوارا نہیں. نواز شریف نے بہت سیکریفائسز کیے ہیں. دیکھیے آپ دیکھیے انہوں نے پرویز رشید صاحب کو سے کنارہ کشی کی. طارق فاطمی ان کے ساتھی تھے, ان سے کہی, ایک اور لا منسٹر تھے ان کے ساتھ مشاہد اللہ خان سے, مطلب وہ اپنے ساتھیوں کی قربانیاں دیتے رہے. آپ نے انہیں زج کیا اس حد تک کہ وہ بالآخر جب باہر نکلے, جی ٹی روڈ سے گئے, تو انہوں نے بتایا کہ ووٹ کو عزت دینا کیوں ضروری ہے اور کس طرح تزلیل کی جاتی ہے. اور اگر آپ کو پتا چلے نیب کی جو کارروائیاں ہوئی ہیں, اس میں جو نواز شریف نیب کے افسران سے گفتگو کرتے رہے, وہ کچھ مطلب ان کے اوپر کوئی الزامات نہیں ثابت کر رہے تھے. یہ سب ڈرامہ تھا کہ والیوم 10 کیا ہوگا, اور یہ والی پاناما کیس, اور یہ سب ڈرامہ تھا. وہاں پہ نواز شریف نیب کے افسران کو سمجھاتے رہے کہ آپ کا کام کیا ہے, آئین کی روح سے, قانون کی روح سے آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے. لیکن ظاہر ہے ان کے اوپر اور بلاؤں کا سایہ تھا, انہوں نے یہ بات نہیں سنی. تو اسی کا ثمر ہم پا رہے ہیں. ایک ایسا ادارہ جو سانپ بن کر اس ملک کی ہر جمہوری قوت کو مسخ کرنے پہ تلا ہوا ہے, اس کا ظلم کب تک چل سکتا ہے؟ ایک دن آئے گا وہ لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے اور اپنی بات کہیں گے. بالکل ٹھیک. یہ بات پوچھی تھی میں نے مشاہد اللہ خان صاحب سے بھی, نام لے کر کہتا ہوں, پرویز صاحب سے بھی, آپ کی نواز آپ کو نکال سکتے ہیں. اگر ہمیں نکالنے سے, ہمیں پیچھے کرنے سے, نظروں سے اوجھل کرنے سے اگر ملک کی بجلی ٹھیک ہو سکتی ہے, دہشت گردی ٹھیک ہو سکتی ہے, اکانومی ٹھیک ہو سکتی ہے, تو ہماری قربانی جائز ہے. یہ ہوتے ہیں ساتھی. اچھا, ایک ابھی ذکر ہوا مریم کے علاوہ جو آج پریس کانفرنس حکومتی 2 وزیروں نے کی, فیاض چاہوں نے کہا کہ 25,000 دے کر لوگوں کو لایا گیا بغیر ثبوت کے. اتنی بڑی بات کیسے کی جا سکتی ہے؟ اور اگر یہ حکومت جانتی تھی کہ 25,000 روپے دے کر لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے, تو کاروائی کیوں نہیں کی گئی؟ بھائی بات یہ ہے کہ فیاض چوہان کی بات آپ نہ ہی کریں. میرے خیال میں یہ میرے اور آپ کی ڈگنیٹی کے سے بہت نیچے کی بات ہے کہ اب ہم فیاض چوہان پہ کامنٹ شروع کرتے ہیں. انہوں نے کوئی پہلی دفعہ جھوٹ بولا ہے؟ اس شخص کی نوکری جھوٹ بولنا ہے,
उसको पैसे इस बात के मिलते हैं, वो वजीर इस वजह से बना है, वो लोगों में नफरत फैलाना उसकी जिम्मेदारी है। उसने जिस कदर रकीक हरकतें की हैं, कोई किसी और जमात का कोई शख्स होता तो वो सरवाइव ही नहीं कर सकता था। ये इस जमात में इसलिए सरवाइव कर रहा है और वजीर है इसलिए कि ये जमात ही ऐसी है, ये लोग ही ऐसे हैं जो हम पर मुसल्लत कर दिए गए हैं। इनका काम ही नफरत फैलाना है, दूसरों को डिग्रेड करना है, दूसरों की तजलील करना है। तो मतलब ऐसे शख्स के बारे में मैं कम से कम बात करना पसंद नहीं करूंगा। ये कुछ किसी और चीज के बारे में बात कीजिए।